وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشکرون۔ تمام آسمانی دینوں کے اندر اسلام کی جتنی شاخیں ہیں، جتنے اعمال ہیں، جتنے کام ہیں، ان تمام اعمال میں سب سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے۔ لیکن نماز کے لیے کچھ شرائط ہیں کہ جس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ جتنی بھی فضیلتوں والا عمل ہے یہ، اگر اس کی شرائط نہ بجا لائی جائیں تو وہ نماز قابل قبول نہیں۔ اور یہ میرے نبی نے فرمایا ہے۔ وضو کے متعلق آپ نے فرمایا لا تقبل صلاۃ من احدث حتی یتوضأ، وضو کے بغیر کسی شخص کی نماز قابل قبول نہیں۔ صلاۃ من احدث، جو بھی بغیر وضو کے یا وضو کا کوئی بدل جیسے تیمم ہو، اس کے بغیر اگر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز قابل قبول نہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وضو کی پھر بہت بڑی اہمیت ہے کہ اس کے بغیر وہ اہم عمل جو نماز ہے قابل قبول نہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو اور غسل کے بارے میں آیتیں اتاری ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو جب تمہارا نماز کا ارادہ ہو اور وضو نہ ہو تو وضو کر لو، اور اگر وضو ہے پھر کرنا ہے تو بہتر ہے۔ اس آیت کے اندر یہ سورۃ مائدہ کی آیت ہے اور سورۃ النساء، قرآن مجید میں دو سورتوں میں اللہ نے وضو کا ذکر کیا ہے، خصوصاً صراحتاً دو صورتوں میں وضو کا ذکر ہے۔ دونوں صورتیں مدینہ میں اتری ہیں، نماز مکہ میں فرض ہوئی۔ اب جب نماز مکہ میں فرض ہوئی تو وہاں بغیر وضو کے نماز پڑھی جاتی تھی کیا؟ نہیں، وضو فرض نہیں تھا، وضو کی فرضیت نہیں آئی تھی، باقی وضو ہوتا تھا۔ حدیث رسول میں ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا روتی ہوئی آئیں، کہا یا رسول اللہ یہ جو ملا ہے نا، ملا یہ چودھری قسم کے لوگ، بڑے لوگ، انہوں نے ارادہ کیا لیقتلوک، تاکہ آپ کو قتل کریں۔ تو آپ نے فرمایا ایتونی بوضو، وضو کا پانی لاؤ۔ آپ نے وضو کیا، نماز پڑھی، دعا مانگی، اللہ سے مدد مانگی۔ وہ ہے کہ وضو وہاں تھا مکہ میں، لیکن آیتیں فرضیت کے متعلق وہ مدینہ میں اتری ہیں، دونوں صورتوں کی آیتیں۔ وضو یہ بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ مفتاح الصلاۃ الطہور، مفتاح الصلاۃ، نماز کی چابی ہے یہ۔ ایک روایت میں وضو آتا ہے، دوسرے میں طہور آتا ہے۔ بحث ہماری وضو کے بارے میں ہے، تو اس لیے وضو کے الفاظ ہیں حدیث میں کہ یہ چابی ہے۔ طہور سے بھی وضو، تو وضو چابی ہے، تو چابی کے بغیر تالا نہیں کھلتا، تو مانا نماز نہیں ہوتی۔ تو لا تقبل صلاۃ من احدث حتی یتوضأ، فضیلت اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اصل میں کسی چیز کا، کسی عمل کا بجا لانا یہ اتنا اہم نہیں ہوتا، اس کی حفاظت اہم ہوتی ہے۔
اس لیے رب العالمین نے ایمان کے بعد بھی یہ کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ اب ایمان تو لا چکے ہیں نا، تو پھر کیا ایمان لاؤ؟ مانا ایمان کی حفاظت کرو، حفاظت سے وہ عمل محفوظ ہو جاتا ہے، تو اس کی جو فضیلتیں ہیں، اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے، وہ ملتا ہے۔ اور اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا لا یحافظ علی الوضوء الا مؤمن، مومن کی نشانی بتائی آپ نے فرمایا وضو کی حفاظت نہیں کرے گا مگر مومن، جو مومن ہوگا وضو کی حفاظت کرے گا۔ اور آپ نے اس حفاظت کی اتنی تاکید کی کہ ایک بار بعض صحابہ کرام سے ایڑیاں کچھ سوکھی رہ گئی تھی، پانی صحیح نہیں پہنچا ایڑیوں کو، چہرہ دھویا، کلی کی، ناک جاڑا، ہاتھ دھوئے، پاؤں دھوئے، ایڑیاں توڑی رہ گئیں۔ آپ نے 3 بار زور سے فرمایا ویل للعقاب من النار، ویل للعقاب من النار، ویل للعقاب من النار۔ ان ایڑیوں کے لیے الف لام عہد کا ہے، ان ایڑیوں کے لیے جو سوکھی رہ گئی، ہر ایڑی نہیں، ان ایڑیوں کے لیے عذاب ہے، عذاب ہے، عذاب ہلاکت ہے، تباہی ہے، آگ میں جلیں گی، جہنم کی آگ میں۔ وضو کے اندام، جہنم اتنی سخت، وضو کے اندام کو نہیں جلائے گی، پتھروں کو بلے جلائے۔ وضو ایک بہت بڑا زبردست عمل ہے، انہیں وضو کے اندام کو جہنم نہیں جلا سکتی، لیکن یہ جو سوکھا رہ جائے نا اندام، اس کو جہنم جلائے گی۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وضو کی اہمیت کتنی تھی کہ آپ ایک اندام کے کچھ سوکھے رہ جانے پر، ایک اندام کے بعض حصے کے کچھ سوکھے رہ جانے پر 3 بار آپ سختی سے فرما رہے ہیں کہ آگ میں جلیں گے، تو خیال رکھنا چاہیے اس کا۔ اس لیے تو آپ نے فرمایا اسباغ الوضو، ایک روایت میں ہے اسباغ الوضو، وضو کا اسباغ جو ہے یہ شطر الایمان، ایک میں الطہور شطر الایمان، ایک میں اسباغ الوضو، تو الطہور بھی اسباغ پر محمول ہوگا، اس لیے کہ وہ مطلق ہے، یہ مقید۔ اسباغ الوضو شطر الایمان ہے، وضو کو کامل کرنا شطر الایمان، آدھا ایمان ہے۔ اس نے وضو صحیح کیا، شطر الایمان۔ اسباغ کا ایک معنی تو یہ ہے کہ 3 اندام، ہر اندام 3 بار دھویا جائے، باقی لحاظ بھی کیا جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بغیر بسم اللہ کے وضو نہیں ہوتا، باقی آداب بجا لاتے ہوئے صحیح، اچھی طرح ملنا، رگڑنا وغیرہ۔ لیکن اس کی صحیح تعریف، صحیح تفسیر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کی ہے، جو صحیح بخاری میں موجود ہے، کہ انہوں نے فرمایا اسباغ، انہوں نے کہا الانقاء، صحیح طرح کی صفائی ہے، وہ بھلے ایک مرتبہ ہو، اس لیے کہ ایک مرتبہ ہر اندام کا دھونا فرض ہے۔ امام بخاری نے ذکر کیا ایک مرتبہ دھونا فرض، 2 مرتبہ بھی اللہ کے رسول نے ہر اندام کو دھویا، 3 مرتبہ بھی دھویا، ایک مرتبہ دھونا فرض ہے۔ اگر کوئی اتنا ہی پانی لیتا ہے کہ جتنا میرے نبی نے استعمال کیا، زیادہ جائز ہوگا؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنے فتاوی کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہے کہ وہ ہٹھا کٹا ہے، بڑا ہے، اس کے ایک ہاتھ پر آدھا مدھ لگ جاتا ہے، دوسرے ہاتھ پر آدھا مدھ لگ جاتا ہے پانی، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کہتے نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ قدر کافی، اس میں کافی کفایت والی مقدار ذکر کی گئی حدیث میں کہ مدھ یعنی آدھا کلو پانی، یہ جو لوٹا ہے نا، بڑے بڑے لوٹے، یہ سا ہے، یہ اس کا 3 گنا بڑا ہے، 3 گنا، ایک مدھ سے، ایک سا 4 مدھ کا ہوتا ہے، 2 کلو، ایک مدھ آدھا کلو، یا زیادہ سے زیادہ 10 چٹان، علی اختلاف الاقوال۔ مدھ یعنی آدھا کلو سے لے کر 10 چٹان پانی پر اللہ کے رسول وضو کیا کرتے تھے، اور وہ جو 2 کلو ہے نا، اس پر تو اللہ کے رسول غسل کیا کرتے تھے، کبھی 2.25 کلو، کبھی تھوڑا زیادہ کم، تو یہ ایک مقدار ہے، اس سے آدمی عام طور پر وضو کرے۔ اب آدمی سوچے، شیخ نے ذکر کیا ایک مسئلہ کہ اس نے کہ ایک آدمی ہے کہ وہ چہرے پر پانی ڈالتا ہے تو نیچے سے پھینک دیتا ہے لپا پڑ کر، وہ پانی آدھا سے زیادہ ضائع ہوگا۔ اگر اوپر سے چہرے پر پانی ڈالتا ہے آہستہ آہستہ، تو وہ تھوڑے پانی پر بھی چہرہ دھل جائے گا۔ جو ہم ٹوٹی کھول کر چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ اسراف ہے، یہ زیادتی ہے۔ من زاد علی ھذا او نقصا، یہ اللہ کے رسول نے ایک خاص کیفیت بتائی وضو کی،
جس نے یہ وضو کیا اس کی فضیلتیں ہیں، جس نے زیادتی کی یا کمی کی، صحیح طرح وضو نہیں کیا، زیادہ پانی بہایا یا 3 سے زیادہ بار دھویا، فقد اساء وتعدى وظلم، یقیناً اس نے یہ غلط کام کیا اور اس نے اپنے آپ پر بھی زیادتی کی، اور ظلم علی الغیر ہوتا ہے دوسرے پر بھی زیادتی کی، اس نے دوسرا کا حق مارا، پانی کہتے کم ہو گیا، کم نہیں ہوگا، ٹوٹی کھول کر چھوڑا ہوا ہے بالکل وہ، اور بھائی 1 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں اور اتنا لگا رہا ہے، ہاں ظلم ہے، تعدی ظلم، اپنے آپ پر بھی ظلم، دوسرے پر بھی ظلم، کام بھی غلط، اللہ کے رسول نے سختی کی انہیں۔ تو وضو طریقے پر اگر طریقے سے وضو کرتا ہے تو اس کے اجر و ثواب ہیں پھر، اور اتنا اجر و ثواب کہ کسی کو اندازہ نہیں لگتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں نے خاص خوبصورت صورت میں دیکھا۔ رب العالمین نے فرمایا فیم یختصم الملأ الاعلی، یہ اوپر والی جو مجلس ہے فرشتوں کی، تجھے پتہ ہے کس چیز میں جھگڑ رہے ہیں؟ کہا یا اللہ مجھے تو علم نہیں۔ رب العالمین نے پوچھا، پھر آپ نے کہا مجھے علم نہیں، پھر کہا یہ آپ کو رب العالمین نے اس کا القاء کیا، بتا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ فی الکفارات، یہ جو اوپر کی مجلس ہے فرشتوں والی، ان کی بحث ہے ایک خاص مسئلے میں کہ کون سے کام ہیں جو کفارات کے ہیں، جو گناہوں کو مٹا دینے والے ہیں۔ تو ان میں اللہ کے رسول نے پھر اس کا ذکر کیا، اللہ نے اس کا القاء کیا، وحی کی نہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ الوضوء علی المکارہ، سختی کے باوجود وضو کرنا، دل نہیں چاہ رہا، سردی ہے، وضو کر رہا ہے بہترین۔ ایک میں اسباغ الوضوء علی المکارہ، وضو کامل کر رہا ہے، صحیح طرح کر رہا ہے۔ ہم لوگ تو پانی گرم کرنے کے اس میں لگے ہوتے ہیں نا، یہ علی المکارہ نہیں ہوگا، پھر وہ جو اجر ہے ٹھیک ہے وضو ہو جائے گا، لیکن اس اجر سے آدمی اپنے آپ کو کیوں محروم کرے؟ ماء حمیم اور سخین پر وضو جائز ہے، لیکن وہ جو کفارات کا اصل وہ ہے رخ، اس سے اس کا رخ پھر جائے گا۔ سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں اس کا رخ پھر جاتا ہے، یعنی کفارات۔ اسباغ الوضوء علی المکارہ، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا من تطہر، جس نے وضو کیا اور اچھا وضو کیا، اچھا، اور لا ينهزه الا الصلاۃ، صرف نماز کے لیے مسجد میں آیا، گپ شپ کے لیے نہیں، کسی سے بات کرنی ہے، کوئی اور کام ہے، غرض ہے، نہیں، صرف نماز کے لیے وضو اچھا کیا گھر سے، اب مسجد کی طرف آ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا لم یخطو خطوہ، اس نے وضو کی حفاظت کی، اچھا وضو کیا، اب ایک ایک قدم جو اٹھاتا ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ایک درجہ بڑھا دیتا ہے اور ایک اس کا گناہ مٹا دیتا ہے۔ کتنے قدم اٹھائے گا؟ اگر 40 بھی اٹھائے تو 40 درجے گناہ مٹ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوسری حدیث ہے، اس میں بھی یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اچھا وضو کیا، اچھا وضو کرنے کے بعد جب یہ وضو کرتا ہے اچھا، تو جب یہ ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ جڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ذراعیں، اس کی کلائیوں کے گناہ بھی جڑ جاتے ہیں۔ جب منہ میں پانی ڈالتا ہے اور ناک میں پانی ڈالتا ہے تو آپ نے فرمایا خطایا یخرج خطایا، اس کے گناہ نکلتے ہیں، من فیہ و انفہ، اس کے منہ سے بھی اور اس کی ناک سے بھی، ناک کے بھی گناہ ہوں گے نا، منہ سے بھی اور ناک سے بھی، سارے اندام، ہر اندام سے گناہ ہو سکتا ہے۔ پھر جب یہ چہرہ دھوتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے گناہ نکلتے ہیں، جڑتے ہیں، خرت کے الفاظ ہیں ایک میں، گر جاتے ہیں، یہ گناہ جڑ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، نکلتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ من تحت اشفار عینیہ، اس کی آنکھوں کی جو پلکیں ہیں نا، پلکیں، من تحت اشفار عینیہ، اس کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں، وہاں سے پلکوں کے نیچے کہیں کوئی گناہ چھپا ہوا ہے وہاں سے بھی نکل رہا ہے۔ چہرہ، ہاتھ، آگے بڑھتے بڑھتے میرے نبی نے فرمایا سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر کے گناہ جڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی کانوں سے بھی نکل جاتے ہیں، کانوں کے سائڈ مراد ہیں۔ پھر جب پاؤں دھوتا ہے تو اس میں یہ الفاظ ہیں، میرے پیارے نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تحت اظافر رجلہ، اظفار رجلہ، اس کی
پاؤں، اس کے قدم، اس کے جو ناخن ہیں اس کے نیچے سے، تحت کا، فوق نہیں کا، من تحت اصفار رجلے، اس کے پاؤں جو ہیں اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ جو صحیح وضو کرتا ہے۔ اس لیے احادیث میں آتا ہے تطہرا، احسنا، اسبغا، اسبغ الوضوء، اسباغ، اس میں کمال ہے، وضو کی حفاظت کرتا ہے، اچھا وضو کرتا ہے، پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا نا، بسم اللہ لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، جو اللہ کا نام نہیں لیتا اس کا وضو نہیں ہے۔ اور شیعہ کے ہاں تو اگر بغیر بسم اللہ کے نماز پڑھ لی جائے، حالانکہ وہ اتنا اہتمام نہیں کرتے ہیں، بغیر وضو کے نماز، کہتے ہیں اس نماز کو لوٹائے گا۔ اور اگر وضو کے بغیر نماز پڑھ لی جائے، وضو بسم اللہ کے بغیر وضو اور وضو کے بغیر نماز، تو وضو کے بغیر نماز کے بارے میں ان کا قول یہ ہے کہ اگر تقیات کے طور پر بھی کرتا ہے تب بھی اس کا وضو نہیں ہوگا۔ تقیہ ان کے ہاں جائز ہے کئی کاموں میں، عقائد میں بھی، ایمانیات میں بھی، اعمال میں بھی، تمام اس میں، لیکن اس میں کہتے ہیں اگر کوئی شخص وضو کے بغیر نماز پڑھتا ہے، اگر تقیہ کے طور پر بھی پڑھتا ہے تو تب بھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اصل میں دلائل اتنے ہیں انہیں نماز وضو کے، فضائل اتنے ہیں، اس کی عظمت اور اہمیت اتنی ہے انہیں کہ بے حد و حساب ہے انہیں، لیکن حفاظت ضروری۔ آپ نے فرمایا مومن لا یحافظ علی الوضوء الا مومن، جو مومن ہوگا وہ وضو کی حفاظت کرے گا، جو مومن نہیں ہے تو اس کو وضو کی کیا اہمیت ہے؟ وہ تو باتیں کرے گا، ادھر پانی گرا رہا ہے، ادھر گرا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، اس کو یہ خیال تو نہیں ہے میرا گناہ معاف ہو جائے۔ یہ وضو ایک مستقل عبادت ہے، اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں مستقل نہیں ہے، یہ ایک عبادت کا ذریعہ ہے، اس سے نماز پڑھی جاتی ہے، تو کہتے ہیں نیت بھی ضروری نہیں ہے، نیت کے بغیر وضو ہو جائے گا، نماز ہو جائے گی۔ حالانکہ میرے نبی نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور یہ مستقل عبادت ہے، اس لیے اس میں نیت کا معنی ہے کہ دل کا ارادہ کہ میں نماز کے لیے وضو کر رہا ہوں، میں طواف کے لیے وضو کر رہا ہوں، میں کس کے لیے قرآن مجید پڑھنے کے لیے وضو کر رہا ہوں، ہر چیز کی نیت علیحدہ ہے، اس کے بغیر وہ وضو، وہ تلاوت تو ہو جائے گی اور مسئلہ ہے، لیکن وضو کسی مقصد کے لیے آدمی کرتا ہے، کسی کام کے لیے، وہ کام متعین ہوتا ہے، اور یہ بجائے خود، یہ وضو بجائے خود ایک عمل ہے، مستقل عمل، اس لیے نیت اس میں ضروری ہے۔ جس طرح تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یہ مستقل عبادت بھی ہے اور دوسری عبادت کا ذریعہ بھی ہے، اس لیے صرف نماز کے لیے تھوڑے وضو کیا جاتا ہے، ویسے بھی اگر ایک آدمی وضو کرتا ہے اور اس سے نماز پڑھتا ہے تو اس کے اجر وہ تو بے حد و حساب ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جو وضو کرے، وضو کرنے کے بعد صحیح وضو کرے، احسنا، اور پھر نماز پڑھے 2 رکعت، ایسی نماز کہ اس میں وہ ادھر ادھر سوچتا نہیں ہے، لا یحدث فیہ مع نفسہ، مکمل توجہ کے ساتھ، سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ یہاں بھی یہ وضو دوسری نماز تک کے لیے آپ کے گناہوں کا کفارہ ہے، جو نماز گزر گئی، حتیٰ یصلیھا، یہاں تک کہ یہ نماز آپ دوبارہ پڑھیں۔ اب جب کفارہ ہے تو اگر پہلے سے گناہ نہیں ہے، کفارہ میں تو ما لم تؤتا کبیرہ مجتنبت الکبائر، کبائر مراد نہیں ہے، حدیث میں ہے کہ کبائر سے اگر آدمی بچے، لیکن کسی کی کبائر نہیں ہے تو صغائر معاف ہو گئے، تو صغائر ایک میں معاف ہو گئے، پھر ہے نہیں، پھر تو درجے بلند ہوں گے۔ صغائر نہیں ہیں، کبائر ہیں، کبائر میں تخفیف آئے گی، ہوتے ہوتے کم ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، دوسرے کے حقوق ہیں وہ بھی اللہ معاف کرا دے گا، اگر نہیں تو جو ہیں وہ تو ضرور مٹیں گے، وہ ضرور ختم ہوں گے، تو حطت، وہ تو خرت، اس کے وہ تو گر جاتے ہیں، لیکن اگر وہ نہیں ہیں، گر گئے، ختم ہو گئے، کبیرہ میں تخفیف آئے گی، ہوتے ہوتے وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اگر وہ بھی نہیں ہیں درجات بلند ہوں گے۔ لیکن وضو اگر صحیح طریقے پر کیا جائے اور وضو کی حفاظت کی جائے، اس کا خیال رکھا جائے، اگر ایسا نہ ہو تو وضو کسی کام کا نہیں ہوگا، کوئی گناہ اس سے نہیں ہوگا، کوئی درجہ بلند نہیں ہوگا، کوئی نیکی نہیں ملے گی۔ جب وضو غیر، اللہ کے رسول نے فرمایا جو بسم اللہ نہ پڑھے، قصدن ہے، یعنی بعد میں سہون بھی کہا ہے لیکن قصدن بسم اللہ کا اہتمام ہی نہیں کرتا کہ شروع میں بسم اللہ ہے، آخر میں دیکھو دعا، یہ مسنون طریقہ ہے، یہ بھی احسن میں آئے گا، اسباغ میں آئے گا۔ اگر اچھا وضو کیا، آپ نے فرمایا اس کے بعد اس نے دعا پڑھی، صحیح وضو کیا پھر دعا پڑھی، اشہد اللہ الہ الا
اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ دعا پڑھی تو آپ نے فرمایا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ من ایہا شاء. جس دروازے سے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. واللہ یہ بڑی فضیلت ہے. صحیح طریقے پر وضو اور بعد میں مسنون دعا. یہ آپ اندازہ لگاؤ، ایک دروازہ ہے باب الریان روزوں والوں کے لیے، ایک ہے باب الصدقہ صدقے والوں کے لیے، ایک ہے باب الصلاۃ صلاۃ والوں کے لیے ہے، ایک ہے باب الجہاد جہاد والوں کے لیے. 8 دروازے ہیں، تفصیل کا ٹائم نہیں ہے. 8 دروازے خاص لوگوں کے لیے وضو والے کو مفت میں مل رہے ہیں. وضو کر کے صحیح طریقے پر وضو کیا، بعد میں دعا پڑھی، اس کو 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے مجاہدین کے دروازے سے جائے، سخیوں کے دروازے سے جائے، کسی کے بھی جا سکتا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک بار کہا تھا نا، یا رسول اللہ آدمی جنت میں کتنے دروازوں سے داخل ہوگا؟ بھائی وہ ایک ہی دروازے سے داخلہ تو ایک دروازے سے ہوتا ہے نا، کوئی 10 دروازوں سے تھوڑے ہو سکتا ہے. تو کہا پھر کیا ضرورت ہے، کیا ضروری ہے کہ ہر آدمی ہر دروازے سے جائے؟ تو یہ ایک سوال تھا، اس کا جواب ہی ہے کہ ایک آدمی جا تو ایک دروازے سے رہا ہے، لیکن قریب میں اور دروازے ہیں، ہر دروازے سے اس کو آواز دی جا رہی ہے کہ آؤ آپ یہاں سے آ جائیں. ایک دروازے سے استقبال، ہر دروازے پر استقبال کرنے والے کھڑے ہیں، آواز دے رہے ہیں کہ آؤ آؤ آؤ. جانا تو اس نے ایک ہی دروازے سے، لیکن استقبال ہر دروازے سے ہو رہا ہے. اور اس کی مرضی سے جس سے بھی جائے کر، جس کا بھی مہمان بنے نا. دیکھو یہ وضو صحیح طریقے پر خیال رکھنا ہے. وضو پہلے لوگوں میں بھی تھا، یعنی وضو تو وضوئی و وضو الانبیاء قبلی. اس روایت کے اندر زید العمی جو راوی ہے ضعیف ہے، لیکن اس کی تائیدات ہیں اس روایت کی کہ پہلی امتوں میں وضو تھا. سارہ رضی اللہ عنہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی. جب وہ ایک بادشاہ ظالم نے اس کی عزت پر حملہ کرنا چاہا تو حدیث صحیح میں آتا ہے قامت تتوضأ وتصلی، کھڑی ہو گئی، وضو کرنے لگی اور پھر نماز پڑھنے لگی. رب العالمین نے اس کو بچا لیا، وضو کرنے لگی. جریج ایک راہب، ایک نیک انسان گزرا ہے، جب اس پر کسی عورت نے الزام لگایا اور سارے لوگ آئے، انہوں نے اس کے عبادت خانے کو گرا دیا کہ تو نیک ہو کر ایسا کام کرتا ہے. وہاں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں نا کہ کون ظلم کر رہے. تہمت لگانے والی ظالمہ تھی. سب کچھ کرنے کے بعد اس نے کہا مجھے تھوڑا وقت دو، بچہ کہاں ہے؟ بچے کو بلایا. حدیث میں آتا ہے کہ وہ اٹھا، اس نے وضو کیا، نماز پڑھی اور پھر اس بچے کو کہا تیرا باپ کون ہے؟ اس نے کہا فلاں چرواہا. لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ بیچارہ تو ویسے مفت میں بدنام ہوا ہے. اب اس نے کہا ہم آپ کا یہ عبادت خانہ سونے کا بنا کر دیتے ہیں. کہا نہیں، اتنا اسی طرح بنا دو، بس مٹی کا ہو. وہاں بھی اس نے وضو کیا. پہلی امتوں میں وضو تھا. میرے نبی نے مکے میں بھی جب وضو کی فرضیت نہیں آئی تھی وضو کیا، وضو تھا. وضو تو تمام ادیان سماویہ میں ہے، تمام انبیاء کرام نے کیا ہے، ایک عظیم عمل ہے. لیکن اس وضو کے ساتھ اس امت کی 56 خصوصیات ہیں. ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا ان امتی یدعون یوم القیامہ، میری اس امت کو آواز دی جائے گی الغر المحجلون کے ساتھ، چمکدار چہروں والے، چمکدار اندام وضو والے، وضو کے جو اعضاء ہیں چمک رہے ہوں گے. یدعون یا یسمون، ان کو آواز دی جائے گی. کہاں ہیں وہ جن کے چہرے چمک رہے ہیں؟ میرے نبی کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ کیف تعرف امتک، آپ اپنی امت کو کس طرح پہچانیں گے؟ ساری مخلوق ہوگی نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، آپ اپنی امت کو کس طرح پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ میں ان کو پہچانوں گا غرم محجلون، غر محجلون، اور ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، وضو کے جو اندام ہیں اعضاء یہ چمک رہے ہوں گے. اور آپ نے فرمایا کہ اس طرح پہچان ہو جاتی ہے انہیں دور سے ان کو آواز بھی اس طرح اور میرا نبی پہچانے گا بھی اس طرح. کتنا بدبخت ہوگا وہ شخص جس کو نبی نے پہچانا ہے قیامت کے دن. پہچان کے لیے وضو اور وضو نماز کے لیے اس کی اہمیت کا اندازہ لگاؤ. گناہ جڑ جائیں، درجات بلند ہوں، اور اسی طرح آپ کا مقام بلند ہو، نیکیاں ملیں، اور زبردست قسم کے کفارات کا بہت بڑا ذریعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جنت کے دخول کا ذریعہ، 8 دروازے جس سے کھلیں، اور میرے نبی کی پہچان کا ذریعہ، اور اس امت کی خصوصیات میں سے خصوصیت
خربوں لوگ ہوں گے، ان میں سے یہ لوگ چمکنے چہرے والے ہوں گے، اللہ ان کو چمکائے گا وضو کے ذریعے۔ تو اس کی حفاظت کیجئے۔ میرے نبی نے فرمایا وضو کی حفاظت کرنا، لا یحافظ علی الوضوء الا مؤمن، مومن اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو خیال رکھنا، شیطان بڑے سے بڑا عمل ضائع کرا دیتا ہے، کہیں پانی کا ضیاء اسراف کر کے، کہیں بسم اللہ بلا کرو اور کہیں آخر میں دعا بلا کر، کہیں ادھر ادھر پھینک رہا ہے پانی، کبھی کیا کر رہا ہے، وضو صحیح نہیں کر رہا۔ اس لیے اللہ کے رسول حکم دیا کرتے تھے اسبغ الوضو، وضو کامل کیا کرو، خیال رکھو، اس کی حفاظت کرو۔ اللہ توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى